ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل احترام علماء کرام، معززین شہر، عزیز دوستوں اور بھائیوں، بینروں میں اور اشتہاروں میں آج کے اس پروگرام اور اس جلسہ عام کا عنوان اور موضوع انتہائی خوبصورت اور حسین تجویز کیا گیا. دعوت انبیاء کانفرنس. میں پوری کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اس وسیع مضمون کا
احاطہ کر لوں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ میرا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کی تمام تر توجہ میری طرف مبذول رہے۔ اتنے بڑے جلسے میں اتنی کم روشنی، آپ کے چہروں سے مجھے آپ کے تاثرات کا قطعاً احساس نہیں ہوگا، لہذا آپ تھوڑی سی زبان کو تکلیف دیں گے تاکہ مجھے معلوم ہوتا رہے کہ میری بات سمجھی جا رہی ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجنے کا سنہری سلسلہ ابو البشر مسجود ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور اس سنہری سلسلے کا آخری موتی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک لاکھ سے زائد پیغمبر جو مختلف اوقات میں اس دنیا میں بھیجے گئے، یقین جانیے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف ایک تھا، سب انبیاء کا اعلان ایک ہے، سب انبیاء کا پیغام ایک ہے، سب انبیاء کی دعوت ایک ہے، اور سب انبیاء کی تقریر کا عنوان ایک ہے۔ مجھے تھوڑا سا اپنی روش سے ہٹ کے گفتگو کرنی پڑے گی کہ میری یہاں آپ سے پہلی ملاقات ہے، لیکن تھوڑا سا تجربہ کروں گا کہ آپ میرے اشاروں کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ پیغمبر قوم کے سامنے کھڑا ہے تو اس کا اعلان وہی ہے، پیغمبر وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کا اعلان وہی ہے، پیغمبر اپنے دوستوں میں
تو اس کا پیغام وہی ہے. پیغمبر اپنے دشمنوں کے سامنے ہے تو اس کا پیغام وہی ہے. اور اگر پیغمبر جیل کی کوٹھڑی میں ہے, نہیں سمجھے, اگر پیغمبر جیل کی کوٹھڑی میں ہے اور اسے سننے والے دو بندے ملتے ہیں تو اس کا پیغام وہی ہے. اور اگر کبھی کسی پیغمبر کو رب ماں کی گود میں بلوا دے اور وہ ماں کی گود میں بولے تو اس کا پیغام وہی ہے. پیغمبر مکے کی گلیوں میں ہو, پیغام ایک ہے. پیغمبر طائف کی وادی میں ہو, پیغام ایک ہے. پیغمبر عکاظ کے بازار میں ہو, پیغام ایک ہے. پیغمبر وادی نخلا میں ہو, پیغام ایک ہے. پیغمبر ہجرت کر کے مدینے چلا جائے, پیغام وہی ہے. پیغمبر بدر کی وادی میں ہو, احد کی پہاڑی میں ہو, غزوہ خندق میں ہو, خیبر کے قلعوں میں ہو, حنین کے لشکروں میں ہو, صلح حدیبیہ میں ہو, یا مکے کا فاتح بن گیا ہو, پیغام اس کا وہی ہے. پیغمبر نبوت کے ملنے کے بعد پہلا دن ہو اور کوہ صفا پہ کھڑا ہو تو اس کا پیغام وہی ہے. اور انتقال سے چند گھنٹے پہلے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے بولے تو پیغمبر کا پیغام وہی ہے. کوہ صفا پہ پیغمبر کا مقام وہی ہے اور حضرت عائشہ کی گود میں انتقال سے چند لمحے پہلے پیغمبر بولے تو اس کا پیغام وہی ہے. اور یہ پیغام ایک دن کا پیغام نہیں ہے, 2 دن کا پیغام نہیں ہے, 4 دن کا پیغام نہیں ہے, 1 سال کا پیغام نہیں ہے. اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ پیغام کبھی کبھی پھیلنے لگتا ہے 950 سال پہ. آیا ذہن میں کہ گولی آیا؟ 950 سال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کے, کانپ جاتا ہے بدن. 9.5 صدیاں قرآن پاک اس وقت بھی سٹیج پہ موجود ہے. قرآن پاک آپ کے گھروں میں بھی ہے. جائیے کل علماء سے بات کیجئے. بندیالوی آیا تھا, ایک بات کہہ کے گئے, اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 20 جگہوں پہ کیا ہے. سورت آراف میں, سورت ہود میں, سورت مومنون میں, سورت انبیاء میں ایک مستقل سورت اتاری ان کے نام پر جس کا نام ہے سورت نوح. ان میں تذکرہ ہی انہی کا ہے. 20 جگہوں پہ قرآن حضرت نوح کا تذکرہ کرتا ہے, ذکر کرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں قرآن نے حضرت نوح کی دعوت میں اور حضرت نوح کی تبلیغ میں ایک مرتبہ بھی نماز کا ذکر نہیں کیا. جائیے آج علماء سے پوچھئے, سال بعد علماء سے پوچھئے, ایک جگہ پہ بھی حضرت نوح کی نماز کا ذکر نہیں ہوا. تبلیغ میں, دعوت میں, تبلیغ و دعوت کی بات کر رہا ہوں, ایک جگہ بھی ان کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوا. روزے کا, حج کا, معاملات کا, حقوق کا, پڑوسیوں کے حقوق, والدین کے حقوق, اولاد کے حقوق, مسافروں کے حقوق, پورا تولو, کم نہ تولو, پورا ماپو,
کسی ایک جگہ پہ بھی قرآن ان کی تبلیغ میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ نہیں کی ہوگی. یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، ضرور کی ہوگی. جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، اسلام کے دامن میں آئے ہوئے ہوں گے، حضرت نوح نے انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حقوق والدین کے، میاں بیوی کے، اولاد کے، پڑوسیوں کے معاملات بتائے ہوں گے، لیکن قرآن ان کی تبلیغ میں اور دعوت کے بیان میں کسی ایک جگہ پہ بھی ان کی نماز کا ذکر نہیں کرتا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتا، معاملات کا ذکر نہیں کرتا، حقوق کا ذکر نہیں کرتا. قرآن جب بھی ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتا ہے صرف ایک مسئلے کا ذکر کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں ہے، کوئی سجدوں کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے. الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، مقصود حقیقی کوئی نہیں. حضرت نوح کی تبلیغ میں، دعوت میں ایک ہی بات کا تذکرہ ہوتا ہے. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں علماء سے پوچھئے گا. اور یہ دعوت اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال نہیں، کتنے سال؟ زور سے بولیے. ایک ہی اعلان ہو رہا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. 950 سال پیغمبر نے یہ آواز لگائی، یہ پیغام دیا، یہ دعوت پیش کی. اور بعض مفسرین کی بات کو تسلیم کر لوں تو خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہوں. لکھتے ہیں 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی ہو. اللہ کے پیغمبر نے 100 سال مار کھائی ہے، سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں، نعرہ لگانے والا کوئی نہیں، داد دینے والا کوئی نہیں، شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، تسلی کے 2 بول بولنے والا کوئی نہیں. پیغمبر پتھروں کے نیچے دب گیا. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے پیغمبر کو پتھروں سے نکالو اور میرے پیغمبر کی مرم پٹی کرو. جبریل نے نکالا، مرم پٹی کی، اور پیغمبر نے دوسرے چوک پہ جا کے آواز لگائی، یا قوم اعبدوا اللہ، نعرہ تکبیر، ما لکم من الہ غیرہ. اور یہ آواز کس طرح لگ رہی ہے؟ 8 دن کے بعد جمعے کے خطبے میں، 24 گھنٹے کے بعد آدھ گھنٹے کے درس میں، سال کے بعد ایک جلسے میں یہ آواز اس طرح نہیں لگ رہی ہے. سال کے بعد ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن، یا 24 گھنٹے میں درس قرآن کے ذریعے. نہ، جب پیغمبر آخری دعائیں مانگنے لگا ہے تو پیغمبر کہتا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا. لیلا و نہارا کا ترجمہ تسی کر دیو. چلو لیلن دا ہی کر دیو، ہنیرے چ بیٹھے ہوئے ہو، لیلن دا ہی کر دیو، رات. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. کیسے سمجھاؤں آپ؟ ایک بندے
کو کوئی مسئلہ بن گیا, پریشانی ہو گئی, مقدمہ ہو گیا, بیماری چپٹ گئی, کھانا کھا رہا ہے ذہن اس طرف, پانی پی رہا ہے ذہن اس طرف, دکان کھول رہا ہے ذہن اس طرف, وضو کر رہا ہے ذہن اس طرف, سفر کر رہا ہے ذہن اس طرف, کپڑے تبدیل کر رہا ہے ذہن اس طرف. کوئی بندہ پوچھتا ہے سنا وہ تیرے کام کا کی بنے, ہو سکتا میں تے یار اس کام واسطے دن رات ایک کر یار میں تے اس کام واسطے دن رات ایک کر دیتا. حضرت نوح کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, مولا میں تے اس کام واسطے دن رات ایک کر دیتا. مولا یہ بھاگنے لگے, میں پیچھے دوڑا, انہوں نے کان میں انگلیاں ڈالی, میں زور سے بولا, انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال کے کہا اسا تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے. مولا میں پھر نہیں رکا. کتنے سال, کون سی آواز لگ رہی, اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پیغمبر ایک آواز لگا رہا ہے. میں درمیان میں کچھ پیغمبروں کا تذکرہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وقت کی قلت میرے پاؤں کی زنجیر بنے گی, اور اس شدید ترین سردی میں آپ تشریف فرما ہے. پیغمبر کے پاس جیل میں دو آدمی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. آیا ذہن میں کہ وہ نہیں آیا؟ کیا پوچھنے آئے؟ تم بڑا اچھا بندہ معلوم ہوتا ہے, یہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جیل میں کھانا ملتا ہے تو کھانے آنے میں وقت ہوگا نا, 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ, تو ٹائم مقرر ہوتا ہے جیلوں میں. یہ جو کھانے آنے کا ٹائم ہے نا, کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا, پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو. کتنے بندے تھے؟ سننے والے کتنے تھے؟ اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وہ توحید سننے آئے تھے؟ وہ کس لیے آئے تھے؟ خواب کی تعبیر پوچھنے. لیکن پیغمبر کو موقع ملا تو پیغمبر نے ان دو آدمیوں کے سامنے مسئلہ توحید سنانے کا راستہ نکالا. جو سچا داعی ہوتا ہے نا اور واقعی حق کا مبلغ ہوتا ہے, وہ مجمع کوئی سا ہو, موضوع کوئی سا ہو, وہ توحید سنانے کی راہ نکال دیتا ہے. اور ذالک من فضل اللہ علینا, یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے اشاعت التوحید والوں پہ کہ مجمع کوئی سا ہو, موضوع کوئی سا ہو, ہم اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ. کہتے ہیں نا, کوئی مولوی صاحب تھے, ہر جمعے پہ شہادت حسین, ہر جمعے پہ شہادت, ہر جمعے پہ شہادت. مقتدی بیچارے عاقد ہیں, انہوں نے ہاتھ باندھ دی. انہوں نے کہا مولوی جی اے ساڈے جڑے ہوئے ہاتھ ویکھو, تے کچھ منہ دا ذائقہ بدلو, تے کچھ ہور سناؤ. ہر جمعہ کربلا, ہر جمعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. مولوی صاحب نے کہا اگلے جمعے آنا بھائی, فضائل نماز. لوگوں نے شکر کیا, پھر ذائقہ بدلا کوئی منہ کا. دوسرے جمعے پہ لوگ اکٹھے ہوئے, مولانا نے بیان شروع کیا, نماز کی بڑی اہمیت ہے, نماز کی بڑی فضیلت ہے, یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے, ضرور پڑھنی چاہیے. حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا تھا, وہاں بھی پڑھتے رہے تھے. لوگ آ کے مولوی آ گیا بھائی اپنے موضوع, اس نماز دے وچوں راہ ہے, اس نماز دے وچوں راہ کڈیا کربلا جان دا. موضوع کوئی سا ہو, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں.
علامہ اقبال کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر موسم میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جواد کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ موضوع کوئی سا ہو، سچا مبلغ سچا دائی اس موضوع میں سے راستہ نکالتا ہے کیا بیان کرنے کا۔ وہ توحید سننے آئے تھے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرے استدلال کی تو داد دے دو، میرا استدلال تو صحیح ہے۔ وہ دو آدمی جو جیل میں آئے تھے توحید سننے آئے تھے، خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، اور حضرت یوسف صدیق کہتے ہیں کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں۔ آج سے پہلے حضرت یوسف نے کبھی اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں یوسف ہوں، نہیں کروایا۔ بڑے بڑے موقع آئے چپ ساتھ، کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، اوہو غلام مل گیا، کیسے ملیں گے؟ اس دن نہیں بتایا کس کو غلام کہہ رہے ہو، میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا پوتا ہوں، غلام نہیں ہوں، نبیوں کے خاندان کا آدمی ہوں، نہیں بتایا، چپ۔ زلیخا اور زلیخا کی سہیلیوں نے سازش کی کہ یوسف کو جیل میں ڈال دو، تو وہ جو آفیسر تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور وزیر مشیر تھے، انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ یوسف کو جیل میں ڈال۔ پہلے ایک زلیخا تھی، پھر سہیلیاں ساتھ ملی۔ سہیلیوں کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ زلیخا نے برا کام کیا، یہ اعتراض نہیں تھا انہیں، روشن خیال معاشرہ تھا، روشن خیال لوگ تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ کام کیوں کیا، اعتراض یہ تھا کہ اپنے ہم مرتبہ سے نہیں کیا۔ غلام پہ فرق ہو گئی، بد ذوق کہیں کی غلام۔ زلیخا نے کہا تم میرے عشق پہ تانا اس لیے مارتے ہو کہ تم نے میرا یوسف دیکھا نہیں، تو تمہیں یوسف دکھانا چاہیے۔ اس نے دعوت کا انتظام کر دیا، یوسف دکھا دیا۔ یوسف جب دکھایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں، تو ہر ایک یوسف کے قریب ہوئی، کچھ زلیخا کے لیے سفارش، کچھ اپنے لیے سفارش۔ اور یہ سہیلیاں جب گھر پہنچی تو جو آفیسر، جو وزیر، جو مشیر، جو پارلیمنٹ کا ممبر گھر آتا ہے تو بیگم کہتی ہے یوسف کی دعوت نہیں کرنی چاہیے۔ صبح کے ٹائم جب وزیر صاحب دفتر میں آئے تو سیکرٹری سے پوچھتے ہیں کہ یوسف کون ہے؟ سیکرٹری کہ اچھا تھوڑے گھر بھی پہنچ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا بھائی یوسف سے جان چھڑاؤ، تو کیسے جان چھوٹے؟ جیل میں ڈال دو۔ ہتھکڑیاں لگی، نہیں بتایا میں کون ہوں۔ کس کو ہتھکڑیاں لگا رہے ہو؟ کس کو ہتھکڑیاں لگا رہے ہو؟ میرا باپ یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، میرا پردادا ابراہیم ہے۔ تو بھائی لوگ اس زمانے کے لوگ حضرت ابراہیم کو نہیں جانتے تھے؟ حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی تھے؟
دنیا حضرت ابراہیم کو جانتی تھی، حضرت یعقوب کو جانتی تھی، حضرت اسحاق کو جانتی تھی، حضرت اسماعیل کو جانتی تھی، لیکن نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اگر میری بات پسند آئے تو کہہ دینا بات صحیح کر کے چلا گیا ہے۔ غلام بنے، نہیں بتایا میں کون ہوں، ہتھکڑیاں لگی، نہیں بتایا میں کون ہوں، اور آج توحید بیان کرنے کا وقت آیا تو آج پہلے دن بتایا کہ میں کون ہوں۔ آج پہلے دن بتایا کہ میں کون ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ کیوں آج بتایا؟ اس لیے آج بتایا کہ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی، اس کا کلام اتنے شوق جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے یہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ بڑے آدمی بات کریں، جن کو یاد ہے وہ بھی نہیں بول رہے۔ کیسٹ کی جنگ جن کو یاد ہے نا، لگی جنگ، اس وقت ہمارے صدر تھے ایوب خان، 5 منٹ تقریر کی تھی، 5 منٹ۔ ہوں تو سارے حکمران لگتے نے تو جان ہی نہیں چھڑ، 3 گھنٹے تقریر لگے رہنے، سن تو ہی کوئی، صرف 5 منٹ تقریر کی۔ نہ اس وقت ٹی وی تھا، ریڈیو تھے، اور ریڈیو بھی کہڑے ایجے ہوٹلوں دے پہ ہوندے بجلی والے بھاں بھاں کر دے، وہ ریڈیو گھروں میں بھی نہیں ہوتے تھے، ریڈیو پہ ہوتے تھے، ہوٹلوں پہ ہوتے تھے۔ اس ریڈیو سے وہ تقریر نشر، خدا دی قسم 5 منٹ دی اس تقریر نے پورے ملک اگ لا، ایسا جذبہ اور سپرٹ بھری نا، لوگ کپڑے پھاڑ کے باہر نکل، بچے عورتوں نے زیور دے دیے، نوجوان بوڑھے۔ کیا کہا تھا ایوب خان نے؟ ایوب خان نے ایک جملہ کہا، ہمارا بزدل دشمن یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اس نے اس قوم کو للکارا ہے جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے۔ میرے ہم وطنوں، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو جب تک دشمن کی توپوں کے دہانے خاموش نہیں ہو جاتے۔ اتنے جملے تھے، لیکن کہنے والا چونکہ اونچا آدمی تھا، اس کے کلام میں کیا ہوا؟ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ آج توحید بیان کرنے کا وقت آیا، آج دعوت دینے کا وقت آیا، آج پیغام سنانے کا وقت آیا، تو حضرت یوسف کہتے ہیں پہلے اے سنو کہ میں کون ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ مَا يَنبَغِي مَا كَانَ مَا يَجُوزُ، ہمیں یہ لائق نہیں، ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو سانجھی بنائیں، ہمیں یہ لائق نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور پیغمبر سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا، یہ جائے کہ شرک ہو۔ یہ کہنا چاہتے ہیں پیغمبر تو چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتا، یہ جائے کہ شرک۔ یا کہنا یہ چاہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے خاندان پہ رب نے فضل کیا، میں نبی، میرا بابا یعقوب نبی، میرا دادا اسحاق نبی، میرے دادے کا بھائی اسماعیل نبی، میرا پردادا ابراہیم نبی، رب نے ہم پہ اتنے کرم کیے اور ہم اس کے ساتھ شرک کریں۔
اس کے انعام ہم پہ بہت ہے، اس کے انعام کو دیکھیں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ۔ اور موحدو، تم میں جو لوگ شرک سے بچے ہوئے ہیں اور جنہیں توحید کی سمجھ ہے، خدا کے لیے ان جملوں پہ غور کرو۔ ذالک من فضل اللہ، توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ خدا کی قسم، توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ اقتدار سے ہے، نہ سلطنت سے ہے، نہ حسن سے ہے، نہ پیسے سے ہے، قطعاً نہیں۔ ذالک من فضل اللہ، جس پہ اللہ فضل کرتا ہے اس کو اللہ اپنی توحید کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا شرک میں مبتلا۔ 19ویں گریڈ کا ایک آفیسر، اس کا بیٹا ہمارے مدرسے میں پڑھتا تھا، ہم نے ایک سکیم شروع کی تھی، بچوں کو حفظ بھی کرائیں گے اور ساتھ مڈل بھی کروائیں گے۔ اس لالچ میں وہ آگے تھا، وہ میم شین رے کا، میں کیسے تو دیر نہ سمجھو، تھا وہ میم شین رے کا، آ گیا، پڑوسی بھی تھا ہمارا۔ تو وہ کبھی کبھی اپنے بیٹے کی کیفیت پوچھنے کے لیے آتا تو ہمارے قاری صاحبان اسے سمجھاتے، قرآن دکھاتے، یہ آیت دیکھ، 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 تو پڑھتا، تو پڑھنے کے بعد کہتا یہ تہاڈی ساری گل صحیح ہے، قرآن بھی ہی ہے، لیکن میری ماں من اے آخ کے مری سی بھئی ایسے عقیدے تے رہن۔ جی اس دور میں تحقیق، جستجو، تفتیش کے اس زمانے میں، علم اور روشنی کے اس دور میں یہ حالت دیکھیے گا۔ آج بھی آپ کو بندے ملیں گے، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ میری نانی کیا کرتی تھی۔ چلو، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ میرا باپ کیا کرتا تھا۔ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ہمارے وڈیرے کیا کرتے تھے۔ بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے تیری نانی جو تھی وہ نبی تھی؟ تیرا دادا پیغمبر تھا؟ تیرا والد نبی تھا؟ ان پہ وحی آتی تھی کہ جو کام تیری نانی کرے وہ دین بن جائے، جو کام تیرا باپ کرے وہ دین بن جائے، جو کام تیرا دادا کرے وہ دین بن جائے؟ خدا کے لیے یہاں جو نوجوان آئے بیٹھے ہو، سکول اور کالج کے پڑھے لکھے، کس لیے علم حاصل کرتے ہو یار؟ اس لیے علم حاصل کرتے ہو کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگتے رہو؟ یہ ہمارے بڑوں کا مذہب ہے، ہمارے بڑوں کا مسلک ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے؟ یہی علم پڑھتے ہو؟ علم نور ہے، علم روشنی دیتا ہے، علم کہتا ہے جستجو کرو، تحقیق کرو، تفتیش کرو، پرکھ کرو، ہر چیز کو پرکھو، دیکھو، دونوں طرف کی باتیں سنو۔ بندیالوی کہتا ہے دین وہ نہیں ہے جو میں کہتا ہوں یا میرا باپ کہتا ہے، میں کہتا ہوں یا میرا استاد کہتا ہے، میں کہتا ہوں یا میرا مرشد کہتا ہے۔ دین وہ بھی نہیں ہے جو دوسرے طبقے کا عالم کہتا ہے یا اس کا استاد کہتا ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن کہتا ہے، محمد جوان کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین وہ ہے جو کہہ دیا وہ دین ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ انا للہ کل کے میں یاد پہ یاد تول لیا کرو،
کچھ علم کے معیار پہ تول لیا کرو. اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے, چلو دنیا بھی علم صحیح. علم کس لیے ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگتے رہنا. وجدنا علیہ آبانا, قرآن بار بار نبیوں کے مخالفوں کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے نبیوں کے جو مخالف تھے وہ نبیوں کو کہتے وجدنا علیہ آبانا, ہم نے اس مذہب پہ اپنے باپ دادے کو پایا ہے لہذا ہم اسی پر پکے. یہ جو توحید کی سمجھ ہے اور شرک سے بچنا ہے, اس کا تعلق علم سے نہیں, عقل سے نہیں, دولت سے نہیں, اقتدار سے نہیں. ذالک من فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دے. جو میرا اشارہ سمجھ لو, چاہے تو نبی کے سکے چچا کو محروم کر دے, اور چاہے تو بلال کو حبشے سے اٹھائے, منڈیوں میں بکوائے, مکے میں لائے, محمد عربی کے قدموں میں پہنچائے, اور اس کی جوتیوں کی آواز جنت میں پہنچا. ذالک من فضل, اللہ کا فضل. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو جو مسئلہ سمجھایا نا, خدا کی قسم رنگ ہی بڑا خوبصورت ہے, مزہ. پیغمبر سے بڑھ کے تبلیغ کس کی بہترین اور فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا, آپ بھی مجھے جواب دیں گے حضرت یوسف کی اس بات کا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. واحد کا معنی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, اللہ بھی, القہار معنی غالب. متفرقون بھی سمجھ گئے ہو, جدا جدا, متفرقون جدا جدا. ارباب بھی سمجھ گئے ہو, رب کی جمع ہے, اور پہلے حمزہ استفہام کا. ارباب متفرقون, کیا یہ الگ الگ ربوٹڑے, الگ الگ رب, الگ الگ ربوٹڑے, الگ الگ مشکل کشا, الگ الگ حاجت روا, یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد؟ بولو یار, کون سا بہتر ہے؟ قرآن نے بھی ایسے رنگ, خدا کی قرآن نے بھی لوگوں کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھے مسئلہ سمجھانے کے لیے. آپ میں تاجر موجود ہوں گے, دکاندار موجود ہوں گے, ذمہ دار موجود ہوں گے. قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن نے کہا اللہ اللہ سبحان اللہ, تمہارا نوکر, تمہارا غلام, تمہارا سیلز مین, اسے اپنی جائیداد میں سانجی بناتے ہو؟ بچہ تھا, گھر میں آیا, گھر میں رہا, بڑا پیارا ہے, ایماندار بھی ہے, امانت دار بھی ہے, معتمد علیہ بھی ہے غلام, ہے نوکر, ہے سیلز مین. کوئی دکاندار کہے ہاں بھائی بیٹا ادھی دکان تیری تھی ادھی میری, آدھی فیکٹری تیری آدھی میری, آدھی زمین تیری آدھی میری, آدھی مل تیری آدھی میری, آدھی دولت تیری آدھی میری, کرتے ہو؟ قرآن پاک نے کہا تم اپنے نوکر کو اپنی ملکیت اور جائیداد میں حصے دار نہیں بناتے ہو, میں بھی اپنے پیاروں کو اپنی صفتوں میں شریک نہیں کرتا. اس طرح سمجھایا, لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. پھر قرآن نے ایک سوالیہ انداز سے سمجھایا. ذرا آپ سے پوچھ لوں, آپ خود فیصلہ کریں گے. ایک نوکر ہے, اس کے دو مالک ہیں. ایک نوکر ہے, اس کے دو مالک ہیں, کہ دو مالک ضدی متشاکسون, کیا ہے؟ ضدی ہے, ایک دوے دے بالکل متضاد.
ایک مالک کہتا ہے میری جوتیاں پالش کر، دوسرا مالک کہتا ہے اس نو دفع کر، اے میری دہی لے کے آ۔ ضدی مالک دو ہیں، نوکر ایک کہتا ہے میں نے تجھے میرپور بھیجنا ہے، میرا کام ہے، ہو سکتا دفع کر، میں تن پنڈی بھیجنا، تو میرا کام کر کے آ۔ نوکر ایک مالک دو، اس کے مقابلے میں ایک نوکر ایسا ہے جس کا مالک ایک ہے۔ کیڑا نوکر چنگا؟ بولو بولو، کیڑا نوکر چنگا؟ قرآن نے یہ بیان کر کے کہا جس بندے کے مشکل کشا زیادہ ہوں وہ بہتر نہیں ہوتا، بہتر وہی ہوتا ہے جس کا مشکل کشا صرف ایک ہو۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ہمارے علاقے میں، آپ کی بات تو میں کرتا نہیں، نہ کروں گا، اپنے علاقے کی، ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ مثانے میں، گردے میں پتھری ہو گئی ہے، یہاں پتھری ہو گئی ہے کہ تو چل نہ للہ ٹون پیر دے کھارے، ایک پتھریاں کڈن دا محکمہ اللہ نے انہاں دے سپرد کیا۔ اور وزیر اعظم ہوتا ہے نا، وزیر اعظم، اس کے نیچے وزیر ہوتے ہیں، اطلاعات دا تو، تعلیم دا تو، قانون دا تو، ریلوے دا تو، ہوں تے بڑے عجیب عجیب نے، ثقافت دا تو تے سیاحت دا تو، سند دا تو تے پرائمری تعلیم دا تو تے مڈل دا تو تے میٹرک دا تو، حساب ہی کوئی، حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اس وزیر اعظم نے نیچے محکمے بانٹے ہوتے ہیں، انہیں سمجھا اللہ بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم تو مجبور ہے، سارے محکموں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور وہ مجبور نہیں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وسع کرسیہ السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ برکت والی ذات اس اللہ کی ہے، تبارک، برکت والی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت آدھے جے زیادتی نو، بڑھاؤتری، بڑھاؤتری۔ ایک پتر دے دو پتر ہو گئے، کی ہو گئی؟ یہ سمجھ نہیں آتی، 1 لاکھ دے 2 لاکھ ہو گئے، ایک دکانہ دی 2 دکانہ ہو گئی، ایک فیکٹری دی 2 فیکٹری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کا لفظی معنی آپ کو آج بڑھاؤتری، یہ برکت کا لفظی معنی ہے۔ زیادتی، پیسے میں، دولت میں، بارش میں، فصلوں میں، زمینوں میں، مکانوں میں، اولاد میں، صحت میں، رہائی میں برکت دینا۔ فرمایا برکت والی ذات اس اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ، ہے توجہ؟ میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے گا، ضائع نہ ہو جائے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، نزل الفرقان علی عبدہ، اور لوگوں برکت والی ذات اس اللہ کی ہے جس نے مکے کے یتیم پر قرآن جیسی کتاب اتار کے اس کو کائنات کا سردار بنا کے رکھ دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ ملک میرا، ملک میرا، قدرت میری، علم میرا، میں مجبور نہیں ہوں وزیر اعظم کی طرح، میں یہ جی وزیر اعظم نہیں تو صدر بیٹھا ہوئے، یہ ہلن لگے دے پچھو باغ چھکے، دائیں مڑو، بائیں مڑو، نہیں، انہیں سمجھا یہ بھی۔ اور ہمارے علاقے میں ایک اور بھی وبا ہے، آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہ میں بات کروں گا،
اچھا تیرے جوڑا چ ہوا ہو گئی ہے؟ آکے ہاں، آکے تو شاہ جیونے جا اے محکمہ اللہ نے میں تو سا لوگاں دے جوڑا چ ہوا کٹی گا گردے کی پتھری نکالنے والا اور جوڑوں کی ہوا نکالنے والا اور تیری اولاد کوئی نہیں کہ نہیں آکے تو سلطان پاؤ جا وہ تے میری تلے کھلو جا یہ پتھر ڈھٹا تے لڑکی بے ڈھٹا تے بھیجیا اس کے دربار تے جس کی اپنی کوئی پتھری نکالنے والا اور جوڑوں کی واہ خارج کرنے والا اور اولاد دینے والا اور رہائیاں دینے والا اور صحت دینے والا اور ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد ام اللہ الواحد یا اللہ اکیلا کون بہتر ہے یار اللہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہر دھرمی نہیں کرنی دھڑے بندی میں نہیں جانا ہے یہ دیکھنا ہے کہ بات کیا کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے عقل کے مطابق کر رہا ہے قرآن کے مطابق کر رہا ہے حضرت یوسف کی تبلیغ بیان کر رہا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ام اللہ الواحد القہار بتاؤ الگ الگ بہتر ہے یا اکیلا بہتر ہے بولو یار زور سے بولو احد کا میدان لگا مسلمانوں کو وقتی طور پہ تھوڑی سی شکست ہوئی 70 صحابہ شہید ہو گئے امیر حمزہ کے 12 جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے پیٹ چاک کر دیا گیا دل گردہ نکال لیا گیا چبا لیا گیا ہار بنا لیے گئے نبی پاک کا دانت مبارک شہید نہیں ہوا درمیان سے ٹوٹ گیا یہ ذہن میں رکھیے سامنے والا دانت پتھر لگا درمیان سے ٹوٹ گیا سامنے والا دانت درمیان سے ٹوٹ جائے یہ حسن میں عیب ہے اس کے بعد بندہ بات کرے اچھا نہیں لگتا مسکرائے تو وہ ٹوٹا ہوا دانت اچھا نہیں لگتا صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب نبی پاک مسکراتے تھے جتنا یہ ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا دوسرے دانت اتنے خوبصورت نہیں لگتے اللہ نے اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن پیدا کر دیا دانت مبارک درمیان سے ٹوٹ گیا سر مبارک آپ کا زخمی ہو گیا آپ ایک گڑھے میں گر گئے آپ کو صحابہ نے اٹھایا اور اونٹ کی پہاڑی کے پچھلے جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی پر لے گئے اگر آپ حج اور عمرے پہ گئے تو آپ نے وہ غار دیکھی ہوگی جس غار میں صحابہ نے نبی پاک کو لٹایا صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں کون ہے ابو بکر قریب میں کون ہے حضرت عمر قریب میں کون ہے حضرت علی قریب میں کون ہے حضرت فاطمہ جو دوپٹہ جلا کے اس کی راکھ کے ساتھ نبی پاک کے سر مبارک اور زخم بھر رہی تھی تو جو دشمن کی فوج کا سالار تھا ابو سفیان بعد میں وہ مسلمان ہوئے کہو رضی اللہ تعالی لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ دشمن کی فوج کے سالار تھے احد میں حضرت مصعب ابن عمیر جن کے پاس اسلام کا جھنڈا تھا وہ جب شہید ہو کے گرے نا تو ان کی شکل جو تھی نا وہ نبی پاک سے ملتی تھی تو شیطان نے افواہ اڑا دی قد قتل محمد کہ نبی اکرم شہید ہو گئے جس نے افواہ اڑا دی تو ابو سفیان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ نبی جو ہے وہ شہید ہو گئے اس نے وہاں سے نعرہ لگایا آئینہ محمد صلی اللہ علیہ محمد کہاں ہے بڑا جوش میں ہے بڑا بلبلے میں ہے بڑا خوش ہے سینہ تان کے نعرہ لگا آئینہ محمد اس کے ذہن میں کیا تھا شہید ہو گئے نعرہ لگا رہا ہے خاموشی ہے بالکل اس غار میں اس پہاڑی پہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جوشیلی طبیعت کے ہیں نا اٹھے میں اس کو جواب دوں نبی پاک نے فرمایا اجلس بیٹھو جواب نہیں دینا
میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں احد کے میدان میں اپنی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا، کہہ لینے دے۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اگر زندہ ہوتے تو جواب، اس نے دوسرا نعرہ لگایا، آئین ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عمر پھر اٹھنے لگے، نبی پاک نے بیٹھ جاؤ، حضرت ابو بکر کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں یہاں ابو بکر کی ذات کے لیے لڑوانے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ وہ بھی نہیں۔ اس نے کہا آئین عمر، عمر کہاں ہے؟ مجھے وکیل صحابہ بھی کہتے ہیں، تو لہذا ایک بات صحابہ پہ بھی کہہ کے جاؤں، ضرور جی ضرور، موضوع سے تو تھوڑا سا نکلوں گا لیکن کہہ کے جاؤں گا۔ پھر شیخ القرآن کا شاگرد ہوں اور میرے شیخ کی عادت تھی کہ وہ تقریر کرتے تھے تو سب کو چنتے چلے جاتے تھے۔ اس نے پہلا نعرہ لگایا آئین محمد، جواب نہیں آیا تو دوسرا نعرہ لگایا آئین ابو بکر۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ اور یہ خیال کہ محمد کے بعد امت میں نام ابو بکر کا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا، اس زمانے کے کافر بھی اس کو جانتے تھے۔ تبھی تو اس نے کہا، نبی پاک کے بعد اس نے کہا آئین علی، اس نے کیا کہا آئین ابو بکر، اور پھر اس نے تیسرا نعرہ لگایا آئین عمر۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ابو بکر کے بعد کوئی عظیم ہستی ہے امت میں، زور سے بولو یار، عمر ہے۔ جواب نہیں آیا، نبی پاک فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دینا۔ تینوں کا جواب نہیں آیا۔ اس نے اس کے بعد کسی چوتھے کا نام نہیں لیا، آئین عثمان نہیں، آئین علی نو، آئین طلحہ، آئین زبیر، آئین سعد، نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا، بس تین کا نام لے کے اس نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ بھی بتاتا ہوں اس نے کیا نعرہ لگایا۔ تین کے بعد اس نے کسی کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ اسلام کی عمارت اگر کھڑی ہے تو انہی تینوں پہ کھڑی، اگر یہ نہیں رہے تو اب اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ان تین کو نعرے میں پکارنے کے بعد اس نے خوشی میں جھوم کے نعرہ لگایا، اولو حبل، اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل بلند ہو، حبل کی جے ہو، حبل نے ہماری مدد کی۔ حبل کون؟ بت، تسی بھی بت ہو، حبل بت ہے، حبل بت ہے۔ یہ حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل، جی دنیا کا پہلا شہید، جس کو بھائی نے شہید کر دیا تھا قابیل نے۔ یہ حابیل جو دنیا کا پہلا شہید ہے، حضرت آدم کا بیٹا ہے، اس کا نام بدلتے 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 حابیل سے، اور بولو بولتے کہ پیغمبر کا پتر ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ دلیل سے باہر بات نکل کے بات کروں تو پھر بولیے، میرے گریبان پکڑ لیجئے کہ غلط کہہ رہے ہو۔ بت ہے یا دنیا کا پہلا شہید ہے؟ صاحبزادہ نہیں ہے، نہ صاحبزادہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہ صاحبزادہ ہے، نہ پیر زادہ ہے، نہ سید زادہ ہے، پیغمبر زادہ ہے، جی پیغمبر زادہ، دنیا کا پہلا شہید، اس کو پکارا اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو۔ اس نے جب یہ نعرہ لگایا، نبی پاک نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے، لہذا پوری جرأت سے جواب دے، اللہ اعلی و اجل،
میرے نبی نے کس کے نام کا نعرہ لگوایا؟ اللہ سے بولو یا اللہ. اور میرے نبی کے دشمنوں نے، میرے نبی کے گستاخوں نے، میرے نبی کے ویریوں نے، میرے نبی کے خلاف لڑنے والوں نے کس کو پکارا؟ پیغمبر دادے کو، پہلے شہید کو، اور فاروق اعظم جیسے عاشق نے کس کو پکارا؟ بولو اللہ اعلی واجل. حضرت عمر بیٹھ گئے. ابو سفیان پھر کھڑے ہو کے ابو سفیان کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈی مدد تا عزا فقیر نہیں کیتی ہے. جی پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ حبل نو ذرا جفا مار کے رکھنا، پھاڑنا حبل نو. ایک منٹ حبل گیا، کون آ گئی؟ اے ہوندا جے مشرک. ارباب متفرقون، پہلے حبل تے ایک منٹ حبل ہو گئے، اس کی جگہ پہ کون آ گئی؟ ہماری تو مدد اس فقیری نے کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا فاروق اعظم اٹھو اور جواب دو لنا مولا، لنا مولا ولا مولا لکم، ہماری مدد تو ہر میدان میں عرش والے نے کی ہے. کس کے نام کا نعرہ لگایا؟ کس کے نام کا نعرہ لگایا؟ میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں، یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ دیکھو. تمہیں علم کا واسطہ دیتا ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہو، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے تو پھر شفا دینے والا بھی، مقدمے میں پھنسانے والا اللہ ہے تو پھر رہائیاں دینے والا بھی اللہ ہے. اولاد نہ دینے والا اللہ ہے تو پھر اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. قسمتیں کھوٹی کرنے والا اللہ ہے تو پھر کھری کرنے والا بھی. ایٹی سوکھی جی گل تم سمجھ نہیں. کھوٹی کرنے والا وہ ہے، ورنہ بتاؤ کھوٹی کون کرتا ہے؟ چلو بولو بولو بولو، کھوٹی کون کرتا ہے؟ کھری کون کرتا ہے؟ ہاں اسلام آباد والے کو پوچھو، انڈیا والے کو پوچھو، کھری کون کرتا ہے؟ بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. تو کھوٹی کون کرتا ہے؟ اللہ. تو کھری کون کرتا ہے؟ بری. اللہ کھوٹیاں کرن تے لگا ہے. سبحان اللہ. اللہ کھوٹیاں کرن تے لگا ہے تے بری. اللہ سا ما یحکمون. قرآن کہتا ہے اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو، چنگی شیاں دی نسبت اپنے معبود والے پاسے تے بھڑی شے دی نسبت میرے والے. اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، چودھری صاحب مچھل تا دے کے بیٹھے اپنی بیٹی بیٹھک میں. لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. چودھری جی مبارک ہوئے. خیر مبارک. بیٹا ہوا ہے، سب حضرت صاحب کی نظریں کرم، بس دے دیا انہوں نے، امید تو نہیں تھی، ان کی نظریں کرم ہے. نام کیا رکھا ہے؟ آ کے پیرا دیتا. کیا نام رکھا ہے؟ سبحان اللہ. سرحد پار بیٹا ہوا. لالا جی نمستے. لالا جی نمستے. بیٹا ہوا ہے؟ ہاں. نام کیا رکھا ہے؟ آ کے گرو دیتا. گرو دیتا. سرحد پارا نو گرو دیتا. سرحد تورلے نو پتہ نہیں اللہ کس نو دے. کتیاں نو، بلیاں نو، مرغیاں نو، جنگل دے درندیاں نو.
بس حضرت صاحب نے نظر کرم کر دی, بیٹا ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد بیٹا مر گیا. ہوں چودھری اور مچھا بھی تھلے نے لوگ ہیں, چودھری جی بڑا افسوس ہویا. تو چودھری سے آج جواب میں کہتے ہیں اللہ دی مرضی. وہ کیا دی مرضی؟ مر گیا تھا اللہ دی مرضی. پیدا ہوا تو اللہ سامایا, اللہ سامایا. وزارت کا حلف اٹھایا, دربار پہ سلام. گورنری کا حلف اٹھایا, دربار پہ سلام. وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا, دربار پہ سلام. وزارت کی کرسی الٹی گئی, اخبار نویس آئے, کیا بنا جی؟ اللہ دی مرضی. اللہ دی مرضی. دین والے دربار والے الٹڑ دے رہی اللہ دی. اللہ صاحب آیا. کتنے برے فیصلے کرتے ہو. بندیالوی کہتے ہیں اگر بیمار کرنے والا اللہ ہے تو شفا دینے والا بھی اللہ ہے. اگر جیل میں ڈالنے والا اللہ ہے تو رہائیاں دینے والا بھی اللہ ہے. اگر بارشیں روکنے والا اللہ ہے تو پھر بارشیں برسانے والا بھی اللہ ہے. اولاد بند کرنے والا اللہ ہے تو پھر اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. قسمتیں کھوٹی کرنے والا اگر اللہ ہے تو پھر قسمتیں کھری کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پیغمبر جیل میں ہو اس کی دعوت وہی ہے. پیغمبر کوہ صفا پہ ہو اس کی دعوت وہی ہے. اور جو پیغمبر ماں کی گود میں بولے تو اس کی دعوت وہی ہے. کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ زور سے بولو. مائی مریم کھڑی ہیں, جبریل آ گئے, الگ کمرے میں جبریل آ گئے. مریم کہتی ہے تو کون ہے اس پردے میں جوان؟ میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی. اس نے کہا جس میں تو جوان سمجھی کھلوتی ہے میں انسان نہیں, آنا رسول و ربک, میں تیرے رب دا ایلچی ہاں. میں تیرے رب دا ایلچی ہاں. اور ذرا غور نہ سنیے میری گل, میں نے بالکل ڈنڈی نہیں مارنی, نہ میری یہ عادت ہے کہ میں غلط ترجمہ کر کے آگے نکل جاؤں یا مفہوم بیان کروں. صرف میں تیرے رب دا ایلچی ہاں, لے آہبا لکے غلامن زکیہ, تاں جو میں تین ایک ستھرا جیا پتر دیواں. میں تین ایک ستھرا جیا پتر دیواں. یہ سورت مریم ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں. ہمارے دوست کچھ مہربان ہمارے وہ کہتے ہیں دیکھو جی جبریل آکھ رہا میں دیواں. میں جبریل دیتا کہ نہیں دیتا؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہوتی. بالکل دیتا جی, قرآن ہے جی. جبریل کہتا ہے میں دوں گا. میں تو جبریل دے سکتا ہے نا, کیوں نہیں جی؟ مجمع کہتا ہے کیوں نہیں جی, قرآن کہتا ہے میں دوں گا. اس نے کہا میں تیرے رب کا ایلچی ہوں, میں تیرے رب کا پیغام بر ہوں, قاصد ہوں, تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں. مجمع سے پوچھتے ہیں دے سکتا ہے جبریل؟ بالکل قرآن لکھا جی, قرآن نے لکھا دے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں جبریل دے سکتا ہوتے نبی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ نبی دے سکتے ہیں تے ولی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ ولی دے سکتے ہیں تے مولوی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ کیوں نہیں؟ اور مولوی دے سکتے ہیں تے میں نہیں دے سکتا. لے آنا اتنے مولوی سے توڑیا کی تو جبریل تو جبریل آکھیا میں دوں گا. میں تیرے رب کا ایلچی ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں. جبریل کہتا ہے میں دوں گا. قرآن میں ہے. اس کے دو جواب ہیں, نوٹ کر لیجئے. ایک تحقیقی جواب ہے, ایک الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب یہ ہے کہ ڈڈیال کا سردار چودھری کوئی وڈیرا پیغام بھیجتا ہے میرپور کے وڈیرے کو, بندے کے ذریعے قاصد بھیجتا ہے ایلچی جا
میرپور کے فلاں چودھری کو میرا پیغام دے کے آ. یہ قاصد جب میرپور جائے گا اپنی گل کرے گا کہ بھیجن والے دی کرے گا؟ جبریل نو بھیجا کس سے؟ گل کس دی کرنی ہے؟ سمجھا؟ قاصد جو ہے وہ بات بھیجنے والے کی کرتا ہے. اور اگر یہ دلیل آپ کو مطمئن نہیں کر سکی تو میری دوسری دلیل سنیے. قرآن کی اسی آیت میں جواب موجود ہے لیکن توجہ آپ کی درکار ہے. میں آیا ہوں، میں رب کا قاصد ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں. مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ کیا رب کا اپنا قانون نہیں ہے کہ جب تک نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں. انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، جبریل پتر کیے؟ کون پوچھ رہی ہے؟ بولو بولو بولو، کس سے پوچھ رہی ہے؟ انا یکون لی غلام، جبریل پتر کیے؟ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، بدکارا میں نہیں، نکاح میرا نہیں ہوا، پتر کیے؟ دیونا ہوا جبریل وہ آکھیا انجے دسے نا، وہ جو پوچھ دیا کنجے تو یہ اس کو بتاتا اس طرح نہیں. لیکن جب مریم نے پوچھا جبریل یہ بیٹا کیسے ہوگا تو جبریل جواب میں کہتا ہے میں نہیں پتا. کالا ربو کے، کالا ربو کے ہوا علیہ حینن، تیرا رب کہتا ہے میرے واسطے انج دیونا بھی سوکھا ہی. تو پھر دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جبریل نے بھی بعد میں کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ. یہ اگلی آیت میں لکھا ہے. مریم چلی گئی باہر مشرق کی جانب. ایک منٹ کے لیے یاد تصور کرو، ایک کنواری لڑکی ہے پیغمبراں دے خاندان دی، اس کی شادی نہیں ہوئی. چند لمحوں کے بعد اس نے بیٹا اٹھا کے گاؤں میں آنا ہے. سہیلیوں میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں کیا بیتے گی اس لڑکی پر؟ بیٹھی ہے تو کہتی ہے مت تو قبل ھذا، اور میں مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، لوگ میرا نام بھول گیا ہوتے، میں کیڑی مصیبت پہ گئی. مولا میرے ساتھ کیا بن گیا؟ اللہ نے فرمایا کہاں بیٹھی ہو؟ کہ کھجور کے درخت کے نیچے. کھجوریں ہیں؟ مولا موسم ہی کوئی نہیں. فرمایا اس کا تنا پکڑ کے ہلاؤ. ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے. کلی کھجوریں کھا. اب دیکھ دائیں بائیں، کوئی پانی، کوئی چشمہ، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی نہر، کوئی نلکا، مولا کوئی نہیں. فرمایا پیروں دے تھلے میں ہم نے چشمہ بھی جاری کر دیا ہے. مشربی کھجوریں کھا، پانی پی. اتنے تک عیسیٰ بھی آ گئے. اللہ نے فرمایا کر دی آئینہ پتر نو ویکھ کے اکھاں بھی چھڑیاں. آج کھجوراں بھی بغیر اسباب دے، آج چشمہ بھی بغیر اسباب دے، تے آج تیرا پتر بھی بغیر اسباب. مولا بیٹا بڑا پیارا ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، لیکن مولا قوم کو جا کے کیا کہوں گی؟ اللہ نے فرمایا میری بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا. جو رب خوش کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے اور جو تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے اور جو بغیر خامت کے تجھے بیٹا دے سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پہ بھی قادر ہے. تیری لاج میں نے رکھنی ہے. کیسے؟ فرمایا جب جاؤ گی نا لوگ آئیں گے پوچھیں گے تو نے منہ پہ انگلی رکھ کے کہنا ہے میں چپ دا روزہ رکھیا. تو نے اشارہ کرنا ہے پگھوڑے میں پڑے ہوئے عیسیٰ کی طرف. اتنا کم تو کر دیں اگو میں جانا تے میرا عیسیٰ جانے. یہ بیٹا اٹھا کے لے. ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یہ نہ سننے میں مزہ آئے گا نہ سنانے میں مزہ آئے گا. ایک منٹ کے لیے وہاں پہنچ جاؤ. مائی مریم نے بیٹا اٹھایا ہوئے، کنواری لڑکی ہے، نبیوں کے خاندان کی ہے.
معزز گھرانے کی ہے اور جناب بیٹا اٹھا کے لا رہی ہے، کیا حالت ہوئی ہوگی؟ تصور کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو تصور؟ اللہ دی قسم ہے، عام بندے جو کچھ بھی کر دے رہا نا کوئی پوچھتا ہی نہیں، تے نیک بندے دے کدی قدم پھسل جان، توبہ توبہ، آسمان سر تے چاہ لینا لوگاں، اور فلانے مولوی ویکھے کی کیتا جنہی آپ حاجی سلطی خان دے پتر نے سارے، وہ دیکھا ہے اور چپ کرو ہندے ہی جے تو مائی مریم تو پاکیزہ خاندان کی تھی، تو وہ جب شہر میں افواہیں اڑنے لگی تو ایک عورت دوسری عورت کہتی کچھ سنے نہیں، تین میں دس دیاں پر اگے نہ دسی، یہ دا مطلب ہوتا اگے ضرور دسی۔ او جڑی مریم ہے نا مریم، او مریم بس بس اس سب گول تے کچھ نہ پو، او پتر جا کے لے آئی، اس نے بات آگے پہنچائی، آگے 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 گل پہنچی تندور تے، جیڑے پہنچی تندور تے کھب دا کان تے کان دی دار بن گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرے بھائی ایسے نہیں، تیرا خاندان ایسا نہیں، مریم یہ تو نے کیا کیا؟ مریم نے کہا اس کو پوچھو، اللہ کی قسم میں معاملہ مشکوک نہیں ہوگے، لوگ کہیں گے واہ ایک دن دے بچے کو سن پاگل بنا لگی ہوئی ہے، ہمیں پاگل بناتی ہے۔ جب مریم نے کہا ہوگا اس سے پوچھو، میں نے نہیں جواب دینا، اس سے پوچھو، اچھا پگوڑے میں رہنے والا بچہ اپنے پاپ اور اپنے گناہ چھپانا چاہتی ہے کہ بچے سے پانا چاہتی ہے، جب چھینٹے اڑے نا اللہ نے فرمایا اٹھا میرا عیسیٰ، تیرے ماں تے تہمت لگ گئی ہے، ماں دی پاک دامنی دا اعلان بھی کر تے میری توحید بھی بیان۔ ایک دن کا بچہ بولا سورت مریم، دوسرا رکوع، اس نے پہلا جملہ زبان سے نکالا انی عبداللہ، انی عبداللہ، میں اللہ دے نور وچوں نکل کے آیا ہوں۔ ادھے بندے نے سمجھا میں صحیح ترجمہ کیا، عبداللہ کا ترجمہ بڑکی کر چھڑیا بندے آدمی سے، انی عبداللہ، میں اللہ کے نور کا حصہ ہوں، میں اللہ دے وچوں نکلیا، بولو بولو، انی اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ، فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے جس چیز کا ملنا یقینی ہو عرب اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں، عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب والا حکم آ گیا، حالانکہ ابھی عذاب آیا نہیں تو اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا۔ یہاں ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے معنی مضارع کا کریں گے، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا اور اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ یہاں اہل علم لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، فضلاء ہیں، طلباء ہیں، شہر کا پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے ہے، بولے کیوں تھے؟ ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے کہ میری ماں پہ چھینٹے نہ اڑاؤ، میرے ماں کے دامن کو داغدار نہ کرو، تے شروع کی ہو گئے نہیں مجھے اللہ نبی بنائے گا، مجھے اللہ کتاب دے گا، مجھے اللہ نے نبوت دینی ہے، مجھے اللہ نے رسالت دینی ہے۔ یہ کی میں کہتا ہوں انہی لفظوں میں ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ ابھی بیان کروں گا،
تو آپ کہیں گے واہ نبی بننا ہے. اور نبی کا جو حسب نسب ہوتا ہے نا وہ مشکوک نہیں ہوتا ہے, وہ سب سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے. میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ کہ میری پیداوار غلط ہے, میری پیدائش غلط ہے. نہ, مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے, اور نبی کا جو نسب ہے یہ بھی اعلیٰ, اور نبی کا جو حسب ہے وہ بھی اعلیٰ. یہ بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ آخر میں آ کے کہتے ہیں ان اللہ ربی وَرَبُّكُمْ, وہ اللہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, میری نشو و نما کرنے والا, تمہاری نشو و نما کرنے والا, مجھے پروان چڑھانے والا, تمہیں پروان چڑھانے والا, میری ضروریات زندگی کا لحاظ کرنے والا, تمہاری ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا, وہ جو اللہ ہے فَاعْبُدُوهُ, اسی ایک اللہ کی عبادت کیا کرو. ھذا صراط مستقیم. تو حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ حضرت یوسف کی دعوت کیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. حضرت نوح کی دعوت کیا تھی؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ آمنہ کے لال کی دعوت کیا ہے کوہ صفا پہ؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا ہے؟ وہ اللہ جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے, فَاعْبُدُوهُ, اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ھذا صراط, یہ ہے صراط مستقیم. میرے بھائیوں اور اے علماء کرام, بندیالوی کہتا ہے اگر یہی صراط مستقیم ہے تو پھر یہ چیز تو خود سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مولا یہ تیری ہی عبادت کرنا, تجھ ہی سے مدد مانگنا, یہ جو صراط مستقیم ہے اہدنا, مرتے ٹائم تک اس رستے پہ پکا رکھ, مرتے ٹائم تک اس رستے پہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث. اللہم اغفر ذنوبنا, اللہم اغفر ذنوبنا, اللہم اغفر ذنوبنا. مولا یہ احباب اور یہ عوام اور یہ علماء اور یہ معززین شہر اس سردی کے موسم میں تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں تشریف لائے, میرے اللہ ان کا اکٹھا ہونا قبول و منظور فرما, اور ہمارے اس وقت کو میرے اللہ آخرت کے لیے ہم سب کے لیے ذخیرہ بنا دے, آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے. میرے اللہ ہماری کسی کے ساتھ ضد, اناد, بغض, حسد, ہٹ دھرمی, دھڑے بندی کا معاملہ نہیں ہے. میرے اللہ ہمارے اس بیان کو مؤثر بنا دے, میرے اللہ ہمارے اس بیان کو مؤثر بنا دے. میرے اللہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں شرک کی راہوں پہ, میرے اللہ ان کو سوچنے کی صلاحیت عطا فرما, فکر کی صلاحیت عطا فرما, فہم کی صلاحیت عطا فرما, ان کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرما, فہم عطا فرما. جن احباب نے اتنا وسیع و عریض اس جلسہ عام کا انتظام و انصرام کیا, ان کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ ان کے علم میں, عمر میں, عمل میں, گھر بار میں, اولاد میں, کاروبار میں, رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے, اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے اللہ کے دین کا لحاظ کیا, اللہ ان کے گھر کا لحاظ فرمائے, اللہ ان پہ راضی ہو جائے. اپنے ملک عزیز پاکستان کے لیے دعا کیجیے. اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کو سلامتی, سالمیت اور استحکام عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے. میرے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما, اور ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں اندرونی بیرونی, میرے اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار دے دے, مقروض لوگوں کو قرضہ اتارنے کی توفیق دے دے, جن پہ غلط مقدمات ہیں ان کو رہائیاں دے دے.
جن کے ہاں اولاد کی دولت نہیں ہے ان کو اولاد کی دولت عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ، ایمان پہ موت دے یا اللہ، ایمان پہ موت دے یا اللہ، ہوش و حواس میں مرتے ٹائم تک کلمہ اسلام نصیب فرما دے میرے اللہ، کلمہ اسلام نصیب فرما دے، ایمان پہ موت دے، کل ایمان کی حالت میں اٹھا میرے اللہ، کل ایمان کی حالت میں اٹھا اور اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرما، اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرما، پیارے پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما یا اللہ، اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے حصہ عطا فرما یا اللہ، ہمارے نصیب میں کر دے میرے اللہ، ہماری توفیق اور ہمارے نصیب میں کر دے کہ ہمارے پیارے پیغمبر ہمارے لیے شفاعت کے لب کھولے، شفاعت کے لب کھولے۔ ہم تو اسے تیری رضا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تیرے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، تیرے غصے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کے ساتھ آئے ہوئے ساتھی کھڑے ہیں، تمام حضرات سے